نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم۔ آقا کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثار، پیارے نبی، ہم سب کے نبی، نبی آخر الزمان یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر لیجئے۔ بڑی بلند آواز سے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ یہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ ہماری نظروں کے سامنے ہے، اور رمضان شریف میں بے پناہ برکتیں رب تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوتی ہیں، اور امت محمدیہ کے جانثار اس سے مالا مال ہوتے ہیں۔ رمضان شریف بخشش کے لیے آیا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کو امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو اس امت کو رمضان اور سورہ قل ھو اللہ احد شریف نہ عطا فرماتا۔ اور آج کل لوگ رمضان شریف کے روزوں کی قدر نہیں کرتے، ان کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ میں بتاؤں، ایک روزہ چھوڑنے کا نقصان اتنا ہے کہ زندگی بھر آدمی روزہ رکھتا رہے لیکن اس روزے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت، بغیر مرض کے افطار کیا یعنی چھوڑ دیا تو زمانے بھر کا روزہ اس روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتے اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے۔ اور روزے دار کے لیے بے شمار نعمتیں ہیں رب کی جانب سے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک مخصوص دروازہ روزے دار کے لیے رکھا گیا ہے۔ ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس دروازے سے جنت میں وہی داخل ہوں گے جو روزہ رکھتے تھے۔ اور روزہ ڈھال ہے اور مضبوط قلعہ ہے۔ ہمارے حضور سراپا نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے اور دوزخ سے بچنے کا مضبوط قلعہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہوتی ہے، ایسے ہی بدن کی زکوٰۃ بھی روزہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ نصف صبر ہے۔
روزے کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کوئی عمل بتائیے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ کو لازم کر لو کہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے کوئی عمل بتائیے، تو ارشاد فرمایا روزہ کو لازم کر لو کہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ پھر میں نے تیسری بار عرض کی کہ مجھے کوئی عمل بتائیے، تو تیسری مرتبہ بھی حکم ہوا کہ روزہ کو لازم کر لو۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ روزہ دار اور دوزخ کے درمیان 100 برس کی دوری ہوگی، اور حضرت معاذ ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ جو شخص غیر رمضان میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں روزہ رکھا تو تیز گھوڑے کی رفتار سے 100 برس کے فاصلے پر دوزخ سے دور ہوگا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ روزہ دار اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ اتنی بڑی خندق کر دے گا جتنا آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ اے ایمان والو، روزہ دار سے اللہ تعالیٰ بڑی محبت فرماتا ہے، اور روزہ دار پر کوئی عذاب ہو اللہ تعالیٰ کو ہرگز گوارا نہیں، اس لیے تو جہنم کو اپنے روزہ دار بندے سے اتنا دور رکھتا ہے جتنا فاصلہ آسمان اور زمین کے بیچ ہے۔ مگر روزہ دار کا مومن سنی مسلمان ہونا ضروری ہے، ورنہ یہودی عیسائی شیعہ اور وہابی دیوبندی بھی روزہ رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیا ہی خوب فرمایا میرے رضا نے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ اور روزہ دار کی بو اللہ رب العزت کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ہمارے آقا رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ولا خلوف فَبِالصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزہ دار کو 2 طرح کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، ایک خوشی روزہ دار کو افطار کے وقت ملتی ہے، اور دوسری خوشی اس وقت ملے گی جب رب تعالیٰ کا دیدار کرے گا۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ افطار کے وقت اللہ رب العزت سے خوب دعائیں مانگنی چاہیے۔ افطار کے وقت کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ کی دعا، روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 شخص کی دعا رد نہیں کی جاتی، ایک روزہ دار جس وقت افطار کرتا ہے، اور دوسرا عادل بادشاہ، اور تیسرا مظلوم کی دعا اس کو اللہ تعالیٰ ابر یعنی آسمان سے اوپر بلند کرتا ہے، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ضرور تیری مدد کروں گا اگرچہ تھوڑے زمانے بعد کو۔ اے ایمان والو، افطار کا وقت بڑا مقبول و مسعود ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کرم سے خصوصی انعام و اکرام کی بارش ہوتی ہے، اور روزہ دار کی ہر دعا افطار کے وقت اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، مگر ایک ہم ہیں جو اس مقبول وقت میں پھل فروٹ اور دوسری افطاری کی چیزوں کو ادھر سے ادھر رکھنے اور سجانے میں لگے رہتے ہیں، اور ایسی مقبول ساعت کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ آؤ ہم عہد کریں کہ افطار سے کم 10 منٹ پہلے دعا مانگنا شروع کر دیں گے، اور کوئی بات نہیں، کوئی کام نہیں، صرف دعا مانگیں گے، صرف دعا مانگیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں افطار کے وقت توفیق دعا عطا فرمائے۔ افطار کرانے والا
کے لیے بے شمار ثواب ہے، افطار کرانے والا بخش دیا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، جس شخص نے رمضان میں کسی روزہ دار کو افطار کرایا اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو شخص روزہ دار کو پیٹ بھر کھلائے اللہ تعالیٰ اس شخص کو میرے حوض سے قیامت کے دن پانی پلائے گا کہ کبھی وہ پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ یہ روزہ دار یعنی روزہ افطار کرنے والا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرات محترم، ہمارے سرکار امت کے غمخوار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے روزہ دار کو پانی پلایا تو وہ شخص گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ حکم گھر پر ہے یا سفر میں یا اس جگہ جہاں پانی نہ ملتا ہو؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حکم عام ہے، اگرچہ فرات یعنی ندی کے کنارے پر بھی پانی پلا دے تو یہی حکم ہوگا، یعنی اس کو بھی بخش دیا جائے گا۔ حضرات محترم، حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی شاہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزہ دار کا روزہ افطار کرائے یا غازی کا سامان مہیا کرا دے تو اسے یعنی روزہ افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا یعنی جتنا روزہ دار کو ثواب ملے گا۔ اور روزہ افطار کرانے والوں کے لیے بے شمار رب کی جانب سے انعامات ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ سرکار دو عالم نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے حلال کھانے یا پانی سے روزہ افطار کرایا فرشتے ماہ رمضان میں اس شخص کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں اور فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شخص سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، روزہ افطار کرانا کتنا محبوب عمل ہے کہ روزہ دار کے برابر ثواب بھی پاتا ہے اور غازی اسلام کے جیسا ثواب دیا جاتا ہے، اور فرشتے روزہ افطار کرانے والے کے حق میں بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام اس خوش نصیب سے شب قدر میں مصافحہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزہ افطار کرایا جائے اور روزہ دار کے برابر ثواب حاصل ہو اور فرشتوں کی دعا بھی ملے اور شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مصافحہ کی سعادت بھی نصیب ہو جائے۔ حضرات محترم، آپ کو یہ بھی بتائیں کہ روزہ افطار کرنا کس چیز سے سنت ہے؟ روزہ افطار تو کسی چیز سے بھی کر سکتے ہیں، کوئی سی شے کھا لیں روزہ افطار ہو جائے گا، لیکن روزہ افطار کرنا سنت کس چیز سے ہے؟ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر فانہ برکۃ فان لم یجد فلیفطر علی ماء فانہ طہور، یعنی جب تم میں کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور سے کرے، کھجور افطار کرے کہ اس میں برکت ہے، اور اگر نہ ملے تو پانی سے افطار کرے کہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ رات اس حدیث سے پاک سے معلوم ہو گیا کہ ہمارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزہ افطار کے لیے کھجور یا پانی استعمال فرمایا کرتے تھے، اس لیے کھجور یا پانی سے روزہ افطار کرنا سنت ہے۔ روزہ جلدی افطار کرنا بھی سنت ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اعظم نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ میری امت بھلائی کے ساتھ رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرے گی، کیونکہ افطار میں تاخیر کرنا منع ہے،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الذین ظاہرا ما عجل الناس الفطر لأن اليہود والنصارى یؤخرون، ہمیشہ دین اسلام غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ افطار میں تاخیر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ محبوب ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب امت کے طبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں میں مجھے وہ بندہ زیادہ پسند ہے جو روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رہے، وقت سے پہلے بھی روزہ افطار کرنا عذاب کا سبب ہو جاتا ہے۔ وقت سے پہلے روزہ افطار کرنا عذاب کا سبب ہے۔ ہمارے حضور سراپا نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک رات میں سو رہا تھا کہ دو شخص آئے اور مجھے ایک پہاڑ پر لے جا رہے تھے۔ راستے میں میں نے چیخنے اور چلانے کی آوازیں سنی تو میں نے کہا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ تو ان دو لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ ایسے لوگوں کی آوازیں ہیں جو جہنمی ہیں۔ پھر میں آگے گیا تو وہاں پر ایک قوم کو دیکھا جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور فرشتے ان کے منہ اور جبڑوں کو پھاڑ رہے ہیں جس سے خون جاری ہے۔ میں نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم روزہ دار کو عطا فرمائے۔ شیطان کب چاہے گا کہ روزہ دار روزہ رکھ کر گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے اور اپنے رب تعالیٰ کو راضی کر لے اور جنت کا حقدار بن جائے۔ اس لیے روزہ افطار کرتے وقت بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ وقت سے پہلے افطار کرنا روزہ کو ضائع کر دینا ہے اور یہ عذاب کا سبب بن سکتا ہے، اور روزہ افطار کرنے میں تاخیر کرنا بھی منع ہے اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے جب یقین کامل ہو جائے کہ سورج ڈوب گیا ہے اور اب افطار کا وقت ہو گیا ہے تو روزہ افطار کرنا چاہیے۔ حضرات محترم، رہی سحری کی بات تو سحری کھانا بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے پیارے حضور سراپا نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سحری تناول فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری برکت کی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑنا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو سحری کھانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان شریف میں نبی اعظم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ سحری کھانے کے لیے بلایا اور فرمایا کہ یہ برکت والا کھانا ہے۔ سحری میں برکت ہی برکت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اور سحری کھانے والوں کے لیے کتنا بڑا انعام ہے کہ فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود یعنی رحمت بھیجتے ہیں اور سحری سے قوت بھی ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب امت کے طبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھانے میں دن کے روزہ کے لیے قوت ملتی ہے اور دوپہر کے وقت تھوڑی دیر آرام یعنی قیلولہ کرنے سے رات کو عبادت کے لیے قوت حاصل ہوتی ہے۔ سحری کھایا کرو، اگرچہ تھوڑی ہی کھاؤ، سحری چاہے ایک گھونٹ پانی سے ہی ہو لیکن سحری کھانا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کل کی کل برکت ہے، اسے نہ چھوڑنا
اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہی پی لے، کیونکہ سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود یعنی رحمت بھیجتے ہیں۔ اور 3 شخصوں کے کھانے کا حساب نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ہیں جن کے کھانے کا حساب نہیں ہوگا جبکہ حلال کھایا ہو، ایک روزہ دار اور دوسرا سحری کھانے والا اور تیسرا وہ مجاہد یعنی سرحد پر گھوڑا باندھنے والا۔ کیونکہ سحری کھانا یہ تفریق ہے، یعنی سحری کھانا ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان جو فرق ہے وہ سحری کھانا ہی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فَصْلُوا مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَ السَّحَرِ، یعنی ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہودی اور نصرانی کے روزوں میں فرق سحری کھانا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے خاص فضل و کرم سے نوازا اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا کی اور افطار کی نعمت سے مالا مال کیا، اور افطار کے وقت ہم نے جو دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمائی، اور سحری کی برکت و رحمت سے ہم غلامان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سرفراز فرمایا۔ سحری بھی کھاؤ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کے درود و رحمت کے حقدار بھی بن جاؤ، مگر سحری کھانے میں بھی احتیاط ضروری ہے۔ سحری تاخیر سے کھانا سنت ہے، مگر اتنی تاخیر بھی نہ ہو کہ سحری کا وقت ختم ہو جائے، اس لیے احتیاط کے طور پر 5-10 منٹ پہلے سحری کر لینا چاہیے۔ وقت تمام ہوا اور مدح باقی ہے، ایک سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے۔ باخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔